اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الریان روحانی سینٹر کے ناظرین، الریان روحانی سینٹر میں آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں، آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو کا تھرڈ پارٹ ہے جو پیرانی پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک جادوگر سے کس طرح اس کو سبق سکھائے، وہ جادوگر بچوں کو کس طرح غائب کرتا تھا اور انسان بزرگ بن کر لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتا تھا۔ آخری میں پیرانی پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس کے جو چکر جو جادو تھے اس کے سب توڑ دیے۔ پھر اس کے بعد وہ ان سے پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کو ٹرائپ کرنے ان کو وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب دیکھیے کس طرح واقعہ ہوتا ہے۔ اپنا چہرہ توبہ کرنے والے بزرگ جیسا بنا لیا، وہ لوگوں کے سامنے آیا اور زمین پر گر پڑا اور چیخ چیخ کر رونے لگا، یا غوث اعظم، میں تو صرف امتحان میں تھا، میں تو ایک گمراہ تھا، اب توبہ کرتا ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا شاید اللہ کا رحم ہو گیا ہو۔ بعض لوگوں نے پیرانی پیر کی طرف دیکھے جیسے انتظار کوئی کر رہے ہو، اب وہ معاف کر دیں گے، مگر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ روحانی کسی کے چہرے کا نہیں دل پر ہوتی ہے۔ انہوں نے اس توبہ کے پیچھے دل کو دیکھا اور وہاں سے سیاہ اندھیرا تھا۔ نفرت، فریب اور گھمنڈ کی گند اس دل سے اٹھ رہی تھی۔ وہ جان گئے یہ توبہ نہیں، ایک نیا جادو ہے۔ ان کے آنکھیں تیز ہو گئے، بجلی چمک اٹھی۔ وہ ساری محفل پر ایک دم سناٹا جیسا ہو گیا، ہوا رک گئی، سب سا تھم گیا۔ پھر پیرانی پیر فرمائے، ایک جملہ فرمائے، یہ آنسو جادو کا حصہ ہے۔ جب پیرانی پیر اپنے سلسلے کے بزرگوں کو، مریدوں کو اشارے سے بلایا، ان میں سے ایک بزرگ آگے بڑھ کر کہا، یہ وہی آدمی ہے جس نے پچھلے شہر میں 2 معصوم بچوں کو قربانی دے کر جادو حاصل کیا تھا۔ دوسرے نے کہا، اس نے بزرگ کا چھولا اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیا اور ان کی اولادوں کو چھپ چھپ کے اٹھا لی۔ تیسری نے کہا، اس نے قرآن کے الفاظوں کو الٹا پڑھا اور جنات کو بلایا، لیکن اب اس کا ہر عمل ٹوٹ چکا ہے، اب ایک صرف چالاک اور دھوکے باز رہ گیا۔ یہ سنتے ہی محفل میں سے سناٹا چھا گیا۔ لوگ کام گئے، جن کی آنکھیں بند تھیں اب کھل گئی۔ وہ لوگ کل تک اس جادوگر سے مرید بننے پھرے تھے، اب ان کی آنکھوں میں شرم اور اب ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ان کو رحمت کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ انہوں نے نرم اور اثردار لہجے سے فرمائے، 3 دن، صرف 3 دن، اگر تو سچ میں توبہ کرے، رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے، ورنہ وہ ہوگا تو سوچ نہیں سکتا۔ وہ الفاظ کسی تلوار سے کم نہیں تھے، مگر ان میں سے رحمت چھپی ہوئی تھی۔ جادوگر نے سر جھکا لیا۔ لوگوں کو لگا شاید اس کے اندر سے تبدیلی آ رہی ہے، مگر اس کے دل میں ابھی بھی وہی پرانا اندھیرا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر توبہ کے لفظ تھے، مگر روح میں پھر بھی شیطان کا زہر بھرا تھا۔ اسی اپنے من میں سوچا، 3 دن بہت ہے، میں ایسا عمل کروں گا یہ بزرگ بھی راکھ بن جائے گا، میں وہ شیطانی آگ جلاؤں گا، نور کو نکل جائے گا۔ مگر یہ پتہ نہیں تھا جس شخص سے وہ ٹکرا رہا ہے وہ خود کو مٹا چکا ہے، اب اس میں صرف اللہ ہی باقی ہے۔ وقت آ پہنچا، تیسری رات۔ وہ جادوگر اب اپنا آخرا سب سے خطرناک عمل شروع کرنے والا تھا۔ ادھر پیرانی پیر اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں بند کر کے ذکر میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھا وہ جادوگر پھر سے سازش کر رہا ہے۔ غوث اعظم اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے، ایک لمحہ دیکھے، جادوگر اپنے گھیرے میں بیٹھا تھا، اچانک گہری نیند میں چلا گیا اور پھر بھیانک خوف اس کی آنکھوں میں اترنے لگا۔ اس نے دیکھا وہ اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے، زہریلے بچھو، سانپ، کیڑے اس کے رینگتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا ہے، مدد کی پکار رہا ہے۔ تبھی ایک لمبا موٹا سانپ اس کی چھاتی پہ آ کر بیٹھتا ہے، اس کے دانت تیز اور نوکیلے ہیں، اب وہ اس کو ڈسنے والا ہے۔ ڈر کے مارے وہ جادوگر چلا اٹھتا ہے، یا غوث اعظم، اگر میں نے آپ کی بات مان لیتی تھی یہ نوبت نہ آتی تھی۔ تبھی خواب میں پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے باہر خبر ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی روحانی آواز آتی ہے، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جا۔ اچانک ایک بچھو اس کو ڈھس لیتا ہے اور درس کو نیند سے جاگ جاتا ہے۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے۔ اس نے سوچا یہ تو صرف یہ بھیانک خوف تھا۔ تبھی اس کا سیدھا ہاتھ تیز درد سے تڑپ اٹھا۔ جب اس نے دیکھا اس ہاتھ پر وہی نشان تھا جہاں سپنے میں بچھو ڈستا تھا۔ اب وہ سب سمجھ گیا،
یہ عام کوئی سپنا نہیں تھا۔ وہ بھاگتا ہوا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں پہنچا، آپ کے قدموں میں گر کے زور سے رونے لگا۔ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ سچی توبہ کی، یا غوث پاک، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے، اپنے قدموں میں اس گنہگار کو جگہ دی دیجئے۔ غوث پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، انہوں نے اس کے چہرے پہ رحمت بھرا ہاتھ رکھا اور فرمایا، یہ سے خواب مت سمجھنا، جو کچھ تیرا ساتھ آگے چل کے ہونے والا تھا میں نے اللہ کے حکم سے خواب میں بدل دیا تاکہ تو جاگ سکے۔ وہ جادوگر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اس کے آنسوؤں میں اب فریب نہیں بلکہ توبہ کی سچائی تھی۔ پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی آنکھیں آنسو آ گئے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، آج ایک گنہگار بندے نے توبہ کی ہے، تیرا شکر ہے، اے میرے مالک، اس بندے کو اپنے نور سے بھر دے، آمین۔ اس کے بعد جادوگر پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کے سچا مرید بن گیا۔ اب وہ شیطان کی پوجا کی جگہ اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ جتنی بھی دولت اس نے جادو کے ذریعے کمائی تھی وہ دولت غریبوں اور غرباء میں بانٹ دی۔ پہلے جو لوگوں کے بیچ ڈھونگی سنگی فی بن کر گھومتا تھا، اب وہ سچا صوفی بزرگ بن چکا تھا۔ اسے حضرت پیرانی پیر غوث پاک رحمۃ اللہ سے سچی محبت ہو گئی تھی، ان کی ہر بات پر راضی ہونے لگا۔ ہر جمعرات کو پیرانی پیر کے پاس ان غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اگر کوئی بھوکا رہ جاتا اپنے حصے کا کھانا بھی اسے کھلا دیتا تھا۔ اب اس کی زندگی پوری بدل چکی تھی۔ پہلے جو جادو کرتا تھا اب نیک، پرہیزگار اور فنا فی اللہ مرید بن چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے، پیرانی پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بعد کیا سبق دیا؟ اس جادو کے خلاف کون سی دعائی سکھائی؟ اور بغداد کے لوگ کیسے روحانی جاگ اٹھے؟ جب بغداد کو ٹھیک ہو گیا، جادو کا اثر مٹ گیا، لوگ سکون میں آ گئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اپنی خانقاہ میں ایک بڑی مجلس بلائے۔ مجلس میں ہر طبقے کے لوگ موجود تھے۔ وہ بزرگ پریشان تھے، وہ جو نوجوان جو گمراہ ہو چکے تھے، وہ شخص بھی جو جادوگر تھا، لیکن اب وہ پیرانی پیر کا سچا مرید بن چکا تھا۔ پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ سب کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ کے فرمائے، جادو ایک ایسی آگ ہے جو اندر سے انسان کو ایمان جلا دیتی ہے۔ یہ روحانیت کا لباس پہن کر آتا ہے لیکن اندر سے شیطانی فتنہ ہوتا ہے۔ ساری محفل گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ دعائیں روحانی اسباب بتائے جس کو روز پڑھنا ہر شخص کے لیے ضروری بتایا۔ روحانی اسباب: 1. سورہ فلق، سورہ ناس ہر صبح و شام 3 مرتبہ پڑھو۔ 2. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھو۔ 3. ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرو۔ 4. شخصیت کے روب کی فتنے سے ہوشیار رہو۔ 5. اپنی زبان اور نیت کو پاک رکھو۔ پھر پیرانی پیر نے فرمائے، ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں میں دکھاوا کروں، ولی کا ہونے کا مطلب ہے انسان ہر وقت حق کے ساتھ کھڑا رہے۔ اس واقعے کے بعد بغداد کے لوگوں نے زندگی کی بدل گئی۔ لوگ روحانی علم میں انٹرسٹ لینے لگے، ہر گلی میں ذکر الہی سنانے لگا، جادو کی کتاب جلائی گئی اور پیرانی پیر کے رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر سے شہر چمک اٹھا۔ وہ بچے جو پہلے خواب میں ڈر جایا کرتے تھے اب رات کو یا غوث اعظم المدد کر کر سکون سے سوتے تھے۔ آخری جملہ: جب محفل اپنے آپ لمحوں میں تھی، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سب مریدوں کی طرف دیکھا اور فرمائے، میں تمہیں روحانی طاقت دے کر نہیں جا رہا ہوں، میں تمہیں حق سے واقف کر جا رہا ہوں۔ اگر کبھی بھی اندھیرا گھیر لے صرف ایک نام لینا، عبد القادر جیلانی کا نور فتلے پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔